مادیت جاوید اختر جیسے بابا جی پیدا کر رہی ہے. ایتھزم خدا کو ماننے سے انکار کرنا، نعوذ باللہ. یہ ویڈیو بڑی تفصیلی ہے، بہت ریسرچ کے بعد بنائی گئی ہے اور یہ آپ کو بتائے گی کہ ایتھزم کیا ہے، یعنی الحاد. جنرلی کسی بھی قسم کی کائنات کے وجود کے مالک کے نہ ہونے کا انکار ملحد ہونا ہے. یعنی ایک بہت ضروری بات سمجھانا لازمی ہے، اور یہ اکثر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے جب ہم ایتھزم کہہ کے سب ملحد کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں. یہ جو مادیت پرستی ہو رہی ہے نا، جس میں انسان کے اپنے وجود اور پھر خدا کے وجود سے انکار ہے، یہاں قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنانا بہت ضروری ہے. نہیں تو خودکشیاں بڑھیں گی اور بہت ساری چیزیں ہیں جن پر سے ایمان اٹھ جائے گا. عام طور پر ایتھزم کو 3 بنیادی قسموں میں سمجھا جاتا ہے، اور یہ فرق سمجھ لینا اس پوری بحث کی بنیاد ہے. پہلی قسم کمزور ایتھزم، یعنی کہ لیک آف بلیف. اس قسم کا ملحد یہ دعویٰ کبھی نہیں کرتا کہ خدا بالکل نہیں ہے. وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں اس بات پر یقین نہیں کرتا کیونکہ مجھے کوئی قابل اطمینان دلیل نہیں ملی. جاوید اختر صاحب پہلی 2 کیٹیگریز میں آتے ہیں، دوسری میں آپ کو بتانے لگا ہوں. دوسری قسم ہے اسٹرانگ ایتھزم، ریجیکشن آف بلیف. یعنی بندہ ایک قدم آگے جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس خیال کو ہی ریجیکٹ کرتا ہوں کہ کوئی خدا موجود ہے. اس سٹانس میں شک کم اور ریشنل ریجیکشن زیادہ ہوتا ہے. تیسری قسم ہے ہارڈ قسم کا ایتھزم، نو گاڈ ایگزسٹ. کسی قسم کے بھگوان، خدا، دیوتا کا وجود ہی نہیں ہے. یہ سب سے سخت پوزیشن ہے. اس میں بندہ سیدھا کلیم کرتا ہے کوئی خدا موجود ہے ہی نہیں، میں نے ماننا ہی نہیں. یہ صرف ڈاؤٹ یا ریجیکشن نہیں ہوتا، اور یہ پراپر ملحد ہے، مطلب جہنمی. اس لیے جیسے جیسے سٹانس سخت ہوتا ہے، برڈن آف پروف بھی بڑھتا جاتا ہے. اس وجہ سے تیسری قسم کو ملحد دنیا میں کمپیریٹیولی ایسے لوگ کم ہیں. پہلی 2 قسمیں زیادہ ہیں، باقی یہ لوگ کم ہیں. آئیں اب آسان لفظوں میں پڑھتے ہیں. سمپل لفظوں میں فرق یہ ہے، پہلا کہتا ہے مجھے یقین نہیں، دوسرا کہتا ہے میں اس خیال کو نہیں مانتا، اور تیسرا کہتا ہے ایسا کچھ ہے ہی نہیں. اب یہ بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے کہ کیوں ہم جاوید اختر جیسے لوگوں کے ایسے مناظرے سن رہے ہیں اور وہ لوگوں کو مادیت میں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایون اگر آپ بہت ساری انسٹا، ٹک ٹاک پر ریلز دیکھیں تو ان کے نیچے کومنٹس میں آپ کو بہت سارے لوگ جاوید اختر کو اپریشیٹ کرتے ملیں گے، اور ان میں اکثریت کا تعلق ایسے لوگوں سے ہے جن کے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسلمان نام بھی جڑا ہے. اٹ مینس کہ مادیت لوگوں کو خدا کے یقین سے انکار کی طرف راغب کر رہی ہے. اور یہ بدترین قسم ہوگی، جو میں کہتا ہوں نا کہ ہمارے بعد جسموں کی بھوک ہوگی اور ہم روحوں کی پوجا کرنے والے آخری بشر ہیں. تو یہ وہی تسلسل ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح کی چیزیں ایک ایسی فلسفی کو جنم دیں گی جس سے آپ کے بچوں کو دور رکھنا ضروری ہے. اب کچھ ہسٹری پہ آتے ہیں. مغرب میں جب کرسچینٹی کا غلبہ ہوا تو ایتھیسٹ سوچ جو تھی وہ کمزور ہوگی. 16ویں صدی میں اور پھر ایج آف انلائٹمنٹ میں یورپ کے اندر یہ سوچ دوبارہ ابھر کے آئی. 20ویں سینچری میں ایتھزم کو، یعنی ملحد ہونے کو، دنیا بھر میں ایک واضح اور آرگنائزڈ فکری پوزیشن حاصل ہوئی. آج اندازے کے مطابق 50 کروڑ سے لے کر 1.1 بلین لوگ ایسے ہیں جو خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتے، تقریباً دنیا کا 1/7-8واں حصہ. ایتھیسٹ آرگنائزیشنز عام طور پر سائنس کی آزادی، فریڈم آف تھاٹ، سیکولرزم اور سیکولر ایتھکس کا دفاع کرتی. ایتھزم کے حق میں دی جانے والی ہر دلیل، ہر ثبوت کو نہیں مانتی. ایسی چیزوں کا انکار کوئی فلسفی نہیں مانتا. یہ ملحد ہوتے ہیں. خدا پر یقین ہی نہیں، دنیا پر یقین. یہ بات پہلے دن سے واضح ہونی چاہیے کہ الحاد کسی ایک جملے کی ضد کا نتیجہ نہیں ہے.
یہ ایک لمبا ذہنی سفر ہوتا ہے جس میں سوالات ہوتے ہیں، خدا کے وجود سے انکار ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، تب یہ ملحد پیدا ہوتے ہیں۔ اور جتنا ہم یہ آئی فونز، گیجٹس اور یہ انسٹا ریلز اور یہ سب کچھ کرتے جا رہے ہیں، اتنا ہم اللہ کے وجود سے انکاری ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر یہ اس طرح کی واقعات ہوتے ہیں، بچوں کی موت، جنگیں، بھوک، غزہ جیسے مناظر۔ کسی کو قادر مطلق کے جنت دوزخ کے کانسیپٹ پر یقین ہی نہیں ہوتا۔ یہاں فکر ضروری ہے۔ اچھا، اب یہ ساری بحث میں نے کیوں کی یا یہ سارا آپ کو کیوں بتایا؟ 20 دسمبر 2025 کو نیو دہلی کے کانسٹیٹیوشن کلب میں ایک مناظرہ ہوا جس میں جاوید اختر صاحب کو بری طرح ہرایا۔ ایک جدید سیکولر انسانی عقل اور شکوک کو مرکز بنانے والا ذہن ہرایا کنہوں نے؟ مفتی شمائل ندوی نے۔ مذہبی روایت سے وابستہ، جذباتی نوجوان، لیکن بہت اعتدال کے ساتھ جاوید اختر کو چاروں شانے چت کیا۔ مفتی شمائل ندوی نے ابتدا میں ہی بحث کا دائرہ واضح کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے وجود پر بات کے لیے نہ صرف سائنس کافی ہے، نہ صرف مذہب کافی ہے۔ سائنس مادی دنیا تک محدود ہے، جبکہ خدا اگر ہے تو مادی کائنات سے ماورا ہے، اور مذہبی کتابیں اس شخص کو قائل نہیں کر سکتی جو وحی کو علم کا ذریعہ ہی نہ مانتا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بحث ہی بے بنیاد ہے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے کچھ آرگومنٹس پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ کائنات خود اپنی وجہ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ محتاج ہے قوانین کی، توانائی کی، وقت کی، سبب کی۔ جو چیزیں محتاج ہوں وہ از خود نہیں ہو سکتی، اس لیے لازم ہے کہ کوئی ایک ایسی ہستی ہو جو ازلی ہو، مستقل ہو، طاقتور ہو اور عقل اور ارادے کی حامل ہو۔ یہی نیسیسری بینگ ہے جسے ہم خدا کہتے ہیں۔ انہوں نے کائنات کے نظم و ضبط کی طرف اشارہ کیا، تبدیلی قوانین کی طرف، دن رات، یہ سب کچھ۔ لیکن جاوید اختر میں نہ مانوں تھا۔ جاوید اختر نے اس جواب میں انسانی تاریخ کو سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ مختلف ادوار میں مختلف خداؤں پر مکمل یقین رکھا گیا، یونانی، مصری، رومی دیوتا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یقین ختم ہو گیا۔ اس نے کہا کہ خدائیت صرف ایک یقین کا نام ہے۔ ایون یورپ بدلتے دنوں کے ساتھ مذہب سے عاری ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے نزدیک یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا ایک مستقل حقیقت نہیں بلکہ انسانی ذہن کی تخلیق ہے۔ انہوں نے ایمان اور عقیدے میں فرق کیا، انہوں نے اپنا کلیئرلی بتایا۔ اور یہ والی جو ملحد کی قسمیں ہیں جو جاوید اختر بیان کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، شرک ہے، پہلی 1 اور 2 قسموں میں آتے ہیں۔ جاوید اختر نے کہا میں نہیں جانتا، بہتر ہے کہنا خدا نے کیا کہنے سے زیادہ آنیسٹ اوپینین ہے۔ مفتی شمائل ندوی نے اسی نقطے پر ایک گہرا سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر انسانی علم نامکمل ہے اور واقعی ہے تو اس نامکمل علم کی بنیاد پر خدا کے وجود سے انکار نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور بات جاوید اختر صاحب نے کی کہ غزہ میں جو بچے مر رہے ہیں، جو ظلم ہے، وہ خدا کو نظر نہیں آتا۔ اس پر مفتی شمائل ندوی نے بہت بڑی دلیل کے ساتھ اس بات کو واضح کیا کہ یہ ساری انسانی خصلتوں کے شاخسانے ہیں، اور اس بات پر ملحد ہو جانا سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو ان دی اینڈ میں آپ کو بڑا کلیئر یہ میسج دینا چاہتا تھا کہ یہ بڑی ڈبیٹ نیٹ پر چل رہی تھی، اور اس بحث کا پس منظر کیا تھا، اور اس بحث کو کس طرف لے جایا گیا تھا۔ اور بہت سارے لوگوں نے، ایون بہت سارے لوکل آئی ڈی سے بھی معاذ اللہ جاوید اختر کو اپریشیٹ کیا، لیکن مفتی شمائل ندوی نے بحث کو جذبات سے نکال کر اخلاق کی سطح پر رکھا، اور اس طرح وہ یہ بحث عمومی طور پر جیت گئے۔ لیکن اس ساری بحث میں پیرنٹس کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ پیرنٹس کے لیے پیغام یہ ہے کہ مادیت جوں جوں بڑھتی جائے گی، آپ کے بچے اگر ابھی آگے رمضان بھی آ رہا ہے، قرآن سے، اللہ کے وجود سے انکاری ہوتے جائیں گے تو وہ سوال اٹھائیں گے۔ اگر وہ سوال اٹھائیں گے تو وہ ملحد ہونے کی پہلی 2 قسموں میں کہیں ڈوینڈل کریں گے۔ یہ نہیں کہ توبہ نعوذ باللہ ملحد ہو جائیں گے۔ تو اس لیے وہ جو ہمارا کلچر تھا، جہاں بچے 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے مساجد میں، جہاں بچے یہ انسٹا، ٹک ٹاک، ریل کلچر سے دور تھے، تو ٹیکنیکلی وہ ایتھیزم سے بھی دور تھے، وہ ایتھیسٹ سوچ سے بھی دور تھے۔ تو ابھی بچوں کو، آنے والی نسلوں کو خدا را ہمیں مائل کرنا ہے۔ جاوید اختر کی سوچ اگر پریویل کر گئی تو ہم قیامت کے روز، روز محشر، بہت ساری باتوں کا حساب نہیں دے پائیں گے۔